صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہیں مارا گیا ہے. دیکھیں شیخ رشید میرے ساتھ خود ملاقات کی ہے, انہوں نے اپنی بہت ساری انہوں نے جبر کی داستانیں سنائی ہیں, تو میں نے ہنس کے انہیں کہا آپ تو خود گیٹ نمبر 4 کو بار بار کہتے ہوئے آپ کی زبان جو ہے وہ لغزش نہیں کھاتی ہے, لیکن رو پڑے پھر. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو آج ذرا ناراض لگ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ان کو کراچی میں بھی کوئی جو ہے وہ حکومت نہیں ملنے والی, جس طرح کہ وہ کل سے اور 2 دن سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. نہیں, وہ جو بات ہم 16 مہینے 18 مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں, میں اور اعتزاز کہہ رہے ہیں, آج وہی بات زبان پیپلز پارٹی بول رہی ہے. ہمارا تو پہلے دن سے یہی تھا کہ شریفوں کے ساتھ مت ان کے اوپر اعتبار کرو, جب ان پر مصیبت پڑتی ہے یہ پاؤں پڑتے ہیں اور جب یہ نکل جاتے ہیں تو گردن پہ ہاتھ ہوتا ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے, آج ان کو خیال آیا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بادشاہ سلامت لاہور کا وزیر اعظم نہیں بنے گا, اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہر قیمت پر جو ہے ہونا چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے, جو کہ نہیں مل رہی ہے, اور ایک شخص کو لاڈلا بنایا ہوا ہے. تو یہ تو بار بار اس کو بانگ دہل کہہ رہے ہیں بلاول بھی اور ساری پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیاں بھی عن قریب آپ دیکھیں یہی جو ہے کہیں گی. سر آپ ذکر کر رہے ہیں باپ کے باپ کا, کون ہے سر باپ کا باپ؟ آپ اتنے بولے نہ مبارک لے لو میرے کو, مبارک بہت بہت مبارک. سائبر کیس میں سر آپ نے عامر فاروق صاحب کے سامنے بڑے طویل دلائل دیے, انہوں نے بتایا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے قرار دیا کہ یہ فیئر ٹرائل ہے, قانون کے مطابق ہے. 2 رکنی بینچ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. کیا کس کو پرویل کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے, میں نے جو چیف جسٹس صاحب کے سامنے بحث کی ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے میری پٹیشن کو کہا کہ پہلے 249A میں ماتحت عدالت میں جائیں. انہوں نے میرٹس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا, اس کے خلاف میں سپریم کورٹ میں چلا گیا ہوں. ضمانت کی درخواست انہوں نے ضرور خارج کی ہے, لیکن کل جو ہوا ہے ایک ڈویژن بینچ, دوسری ڈویژن بینچ جس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو جج صاحب بھی یہ جو ہے ایلیگلی تعینات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جیل ٹرائل جو ہے یہ شفافیت کی مظہر نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جیل ٹرائل جو ہے اس میں عام پبلک کو بھی اجازت نہیں ہوتی ہے, میڈیا بھی اس میں جو ہے شراکت نہیں کرتا ہے, اور سیکریٹو جسٹس کبھی جسٹس نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کل اسٹے کر دیا اس کو جیل ٹرائل کو. اور اس میں آپ پرسوں کی تاریخ آپ دیکھیں گے کہ جج جو تعینات کیا گیا ہے وہ بھی حکومت نے کیا ہے, اور حکومت نہیں کر سکتی ہے جج کو تعینات, وہ صرف عدلیہ ہی کی کر سکتی ہے, اور عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو وہ زک پہنچاتی ہے. سو یہ اللیگل ٹرائل ہو رہا ہے, یہ سارا واش آؤٹ ہو جائے گا. تو اس لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سائفر جو ہے یہ تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. اگر اس کیس میں عمران خان یا کسی کو بھی اندر کیا جاتا ہے تو یہ تو پاکستان کی غیرت اور عزت اور ناموس کا جنازہ ہے. کیونکہ بھٹو کو جب ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ بھٹو ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے, ہم نے یعنی ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا, امریکہ کو تو کچھ نہ کہا, لیکن ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے اس کو پھانسی دے کے لحد میں اتار دیا. کیا شان ہے ہماری, شرم آنی چاہیے جس نے سائفر بنایا ہے. ایک ڈونلڈ ڈو, اس سے بھی نیچے والا ایک جو ہے سرکاری ملازم امریکہ کا, جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہے ساؤتھ ایشین افیئرز کا امریکہ کا, وہ ہمارے اسد مجید امبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان کو نکال دو وزارت عظمیٰ سے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا, معاف کر دے گا. غلام ہے نا ہم, امریکہ معاف کر دے گا. وہ بھائی اس میں کون سا سائفر میں جو ہے کسی ملک کو ہم نے جو ہے دفاع ہمارا پاکستان کا کمزور ہو گیا ہے, یا کوئی اٹامک تنصیبات کی اس نے جو ہے مخبری کر دی ہے عمران خان نے کہ اس کو آپ نے پکڑ کے اندر کر دیا ہے. شرم آنی چاہیے. یہ تو 25 کروڑ عوام کو اس نے صحیح آگہی دی, جس طرح بھٹو نے راجہ بازار میں لہرایا تھا کہ یہ دیکھو مجھے ہینری کسنگر جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے امریکہ کا کہ ایٹم بم مت بناؤ, بتاؤ کیا کہتے ہو, ساری پاکستان نے کہا ایٹم بم بناؤ. یہ ہماری دفاع کا معاملہ ہے. یہاں بھی اس نے کیا کہا عمران نے کہ ڈونلڈ ڈو کہہ رہا ہے کہ اس کو نکال دو وزیر اعظم. ہم نے غلامی کی, ہم نے ڈونلڈ ڈو کے حکم پر عمران خان وزیر اعظم کو چلتا کیا. نہ صرف چلتا کیا, ہم نے کہا مائی باپ ہم اس کو اندر بھی کر دیں گے, کر دیا.
اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سزا بھی کر دیں گے جو کرنے لگے تھے کہ ہم نے اس کو رکوا دیا ہے ٹرائل. یہ ہماری غلامی کی کیفیت ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی. بس کر دیں یار, بس کر دیں. اس جبر کے ماحول میں آپ نے بڑی آواز اٹھائی ہے, تو کیا آپ اس جبر کے ماحول میں آئندہ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ یار میں جنرل الیکشن نہیں لڑا کرتا, یہ ہول ٹائم جاب ہے. میں اپنے آپ کو نااہل سمجھتا ہوں اس معاملے میں. سال کے بعد زیارت کے حوالے سے آپ کی خبریں بڑی چھوڑے تھے جوائن کرنے جا رہے ہیں, پھر آپ لندن چلے گئے. ہاں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں انکل جی آفس آ جائیے گا. آفس پاکستان کا کیس لڑ رہا ہوں, میں عوام کا کیس لڑ رہا ہوں, میں آئین کی بالادستی کا کیس. ہمارا دل نہ دکھاؤ.